سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام عوام کی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان افرا رشید۔ ناظرین، کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ کر دیا جس کے بعد پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہلچل مچ گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے ناقابل ضمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں، جن کی ڈیڈ لائن 22 ستمبر دے دی گئی ہے۔ اگر وہ اس ڈیڈ لائن تک واپس نہیں آتے تو انہیں اشتہاری قرار دے دیا جائے گا۔ تو اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا میاں صاحب دی گئی ڈیڈ لائن تک واپس آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے؟ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما مسلم لیگ نون ملک مہربان علی اوان صاحب۔ ملک صاحب، سب سے پہلے آپ کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ تھینک یو۔ ملک صاحب، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا میاں صاحب دیے گئی ڈیڈ لائن تک ان کا واپس آنا ممکن ہے؟ کیونکہ اگر وہ نہیں آتے ہیں تو ان کی گرفتاری متوقع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہمیشہ عدالتوں کے فیصلوں کو مد نظر رکھتی ہے، عدالتوں کو فیصلوں کو مانتی ہے۔ اور رہی بات کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، دیکھیں نواز شریف صاحب جب یہاں سے گئے تھے علاج کے لیے تو تب بھی حکومت پاکستان اور عدالت کے حکم سے ہی ان کے اجازت نامے سے وہ وہاں پر گئے، اور واپس آنے کی بات جیسے چامگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جی دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ نہیں آئیں گے اور مفرور قرار دیے جائیں گے، اس طرح کی بات ہم اس قائد کی بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی، جو اگر دیکھا جائے تو جب ان کو ناکردہ گناہ کے اوپر جب ان کو پاکستان میں بلایا گیا، جب ان کی رفیق حیات جو ہے 47 سالہ رفیق حیات کے ساتھ وہ لندن میں موجود تھے اور وہ موت کی کشمکش میں تھیں، تو ان کو چھوڑ کر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان آ گئے تھے تب۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں صرف آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں عوام کے ساتھ، اور یہ آنکھ مچولی چونکہ شروع سے ہی انہوں نے کھیلی ہے، کبھی تبدیلی کے نام پہ، کبھی کس کے نام پہ، اب یہ آنکھ مچولی پکڑو پکڑو کے نام پہ کھیلی جا رہی ہے۔ لیکن میاں صاحب، یہ فیصلہ تو عدلیہ کا ہے، یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے نا، تو کیا پھر آپ اس فیصلے کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ عدلیہ کا درست نہیں تھا؟ دیکھیں یہ وہی فیصلہ تھا جو جج ارشد ملک صاحب نے جو دیا تھا، یہ وہی فیصلہ ہے، اور ارشد ملک صاحب کا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا یہ قبول کیا کہ جی یہ میرے پہ پریشر تھا اور میرے پہ پریشر کی وجہ سے یہ فیصلہ دیا گیا میاں صاحب کے اوپر۔ یہ وہی فیصلہ ہے جس کے اوپر میاں صاحب کو سزا سنائی گئی تھی اور اسی فیصلے کے اوپر واپس بلایا جا رہا ہے۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ یہ فیصلہ عدالت کا ہے، تو اگر یہ فیصلہ عدالت کا تھا تو وہ ارشد ملک صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا ان کے خلاف، وہ فیصلہ کس کا تھا؟ ظاہر ہے پیچھے ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے، حکومتی مشینری جو ہے وہ اس کے پیچھے ہے۔ عدالتوں کا ہم احترام کرتے ہیں اور احترام کرتے رہیں گے۔ باقی نواز شریف صاحب کی صحت جو ہے وہ اجازت دے گی تو ضرور وہ اپنے کیس کا آ کے سامنا بھی کریں گے، عدالت کے سامنے پیش ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ صحت ان کی ایسی ہے، ان کی جو میڈیکل رپورٹس آئی ہیں ان کے مطابق وہ ابھی اپنا علاج کو بھی جاری رکھیں گے اور عدالت کا بھی سامنا کریں گے۔ اچھا، تو یہ مسلم لیگ نون کے دعوے اور بیانات تو چلے اپنی جگہ ہیں، لیکن اب فیصلہ آ چکا ہے، تو اگر میاں صاحب وقت پر واپس نہیں آتے، جو ڈیڈ لائن دی گئی اس میں واپس نہیں آتے، تو پھر تو انہیں اشتہاری قرار دے دیا جائے گا، تو تب وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں میں وہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب نے واپس آنا ہے اور عدالت کا سامنا بھی کرنا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بات جب آ رہی ہے کہ ان کو اشتہاری قرار دیا جائے گا حکومت کی طرف سے، ان کے اوپر پریشر اور ان کو مفرور قرار دیا جائے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب مفرور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جناب 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں اور ملک کا انہوں نے پورے ملک کے اوپر انہوں نے حکومت کی ہے، 3 دفعہ وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے یہاں پہ رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ حکومت یا
عدالت کے سامنے نہیں آئیں گے ضرور انشاءاللہ، لیکن اپنی صحت کو دیکھتے ہوئے وہ ضرور عدالت کے سامنے پیش ہوں گے۔ عدالتی فیصلے کو ہم نے پہلے بھی خیر مقدم کیا، ہم نے پہلے بھی ان کو مانا ہے، اور ہم اب بھی عدالتی جو فیصلے آتے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو عوام کے ساتھ آنکھ میں چولی کھیلی جا رہی ہے پرائم منسٹر کی طرف سے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں یہ ایک تبدیلی تھی، وہ عوام کو انہوں نے اس پلیٹ فارم پہ لے کے آگے کہ میں ملک میں تبدیلی لے کر آؤں گا۔ تبدیلی کیا تھی؟ عوام یہ سمجھی کہ تبدیلی یہ تھی کہ چینی 55 روپے کلو مل رہی ہے تو وہ 25 روپے مل جائے گی۔ عوام یہ سمجھ بیٹھی تبدیلی یہ ہے۔ عوام یہ سمجھ بیٹھی کہ تبدیلی یہ ہے کہ ڈالر اگر 70 روپے کا ہے تو وہ 35 روپے پہ آئے گا۔ عوام یہ سمجھ بیٹھی کہ تبدیلی یہ ہے کہ پیٹرول جو ہے وہ 80 روپے میں مل رہا ہے تو جب تبدیلی آئے گی تو وہ 40 روپے میں مل جائے گا۔ حالانکہ عوام کو پتہ ہی نہیں چلا، تبدیلی تو صرف سیٹ کی تھی کہ پرائم منسٹر نے سیٹ پہ بیٹھنا تھا، وزیر اعظم بننا تھا، وہ اب بن گئے ہیں۔ اب چینی کا ریٹ بھی دیکھ لیں، آپ پیٹرول کا ریٹ بھی دیکھ لیں، آپ ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں۔ عوام کے ساتھ جب 2 سال آپ کے سامنے ہے، عوام کے سامنے یہ ساری چیزیں 2 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو چلتے ہوئے، اور 2 سالوں میں کسی جگہ پر بھی اگر کوئی عوام کو ریلیف ملا نہیں۔ عوام کو صرف اور صرف تبدیلی یہ بتائی جا رہی ہے کہ ہم پکڑو کھیل رہے ہیں، جیسے کہ وہ لوگ کھیلتے ہیں۔ یہ پکڑم پکڑائی کھیلا جا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ دیکھیں عوام کو اس سے غرض نہیں ہے کہ کہاں سے بندے کو پکڑ کے لایا جا رہا ہے اور کہاں اس کو بند کیا جا رہا ہے، کیا اس سے حاصل کیا جا رہا ہے۔ عوام ایک بات چاہتی ہے کہ ہمیں آسائش ملے، ہم اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے اسکول بھیج سکیں، ہمیں ہمارے گھر کا جو سسٹم ہے وہ چل سکے۔ اب حالت یہ ہے کہ غریب سے جو غریب تر ہوتے جا رہے ہیں لوگ، اور ادھر تبدیلی کی بات ابھی تک تبدیل نہیں ہوئی۔ ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ جی یہاں پر عوام کو یہ نظر آ جائے کہ جی ہاں تبدیلی آ گئی ہے۔ اب ہر دفعہ ایک نئی بات یہ دیکھیں نا جی، آپ شروع سے ہی اگر دیکھیں نواز شریف صاحب کے اوپر کیس بنائے گئے، پھر انہی کیس کے اوپر جب نواز شریف صاحب کی بیماری کی سیریس حالت تھی تو اسی حکومت نے ان کو اجازت دی کہ جی آپ باہر جا کر علاج کرائیں۔ کیا عوام کو آپ بتا رہے ہیں؟ کبھی آپ اجازت دیتے ہیں، کبھی آپ ان کو واپس بلا کر مفروری کا اشتہار لگا کر آپ عوام کو پاگل بنا رہے ہیں۔ عوام اب پاگل ہونے والی نہیں ہے، عوام کو اب پتہ چل چکا ہے کہ جی یہ جو پکڑن پکڑائی ہے یہی کھیلا جا رہا ہے، نہ تو کوئی تبدیلی ہے اور نہ ہی کوئی ملک کی بہتری کا کوئی کام ہو رہا ہے، نہ ہی کوئی نیا پروجیکٹ جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ صرف اور صرف گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، بس یہی چل رہا ہے ہمارے ملک کے اندر۔ تو یہ نواز شریف صاحب کی آپ کہہ رہے ہیں جیسی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے، جب بھی ان کو الاؤ کیا جاتا ہے تو وہ لندن سے پاکستان آ جائیں گے جی، لیکن اب آپ نے کہہ دیا چلیں جی کہ عدلیہ کے فیصلے کے پیچھے بھی کوئی اور ہے جو یہ فیصلہ یا اس طرح کے فیصلے کروا رہی ہے۔ اب جو بھی ہے سچویشن، جو بھی ہے، فیصلہ تو دے دیا عدلیہ نے، ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ اب اگر اس ڈیڈ لائن پہ نواز شریف صاحب کو الاؤ نہیں کیا جاتا، ڈاکٹرز کی طرف سے اگر کہہ دیا جائے کہ ان کی طبیعت نہیں سدھرتی ہے، وہ نہیں آتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ڈاکٹرز ان کو الاؤ نہیں کرتے، ان کی صحت کو الاؤ نہیں کرتے، تو یہ ان کا ایک قانونی حق ہے کہ وہ اگر بیمار ہیں اور وہ ٹریول نہیں کر سکتے، وہ کہیں پہ پہنچ نہیں سکتے، تو یہ ان کا قانونی حق ہے کہ وہ اپنی سینئر عدالت میں جا کر اپنی ریکویسٹ کریں کہ جی میں اس ٹائم تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس کے قانونی حق کو کوئی بھی ان سے چھین نہیں سکتا۔ اچھا، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی فی الحال عدلیہ کا جو بھی عدالت کا فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی دیکھیں، ہم عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان کو خیر مقدم کرتے ہیں، مانتے ہیں ان کو، لیکن اگر نواز شریف صاحب کی صحت اجازت نہیں دیتی، اگر ان کو ڈاکٹر اجازت نہیں دیتے ٹریول کرنے کی، تو ہم دوسری عدالت میں اپنی درخواست پیش کریں گے کہ ہمیں وقت دیا جائے۔ رہی بات کہ جو ابھی پورے ملک میں ایک بات جو چھیڑی گئی ہے، ساری عوام کو ایک طرف لگا دیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر فیصلہ آ گیا ہے، اگر وہ عدالت میں نہیں آتے تو ان کو مفرور قرار دیا جائے گا۔ یہ جو حکومتی مشینری ہے، میں ان کو یہ میسج دیتا ہوں کہ آپ خدا را
یہ پکڑن پکڑائی چھوڑیں، یہ آپ عوام کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں آپ اس کو ذرا دیکھیں، آپ عوام کو کوئی ریلیف دے لیں۔ آپ نے ایک خبر بنا کر اور ایک فیصلہ کروا کر پوری عوام کو اس طرف لگا دیتے ہیں اور عوام اس ہوپ پہ بیٹھ جاتی ہے کہ جی اب نواز شریف صاحب آ جائیں گے، وہ پیش ہوں گے۔ کیا مجھے یہ بتائیں کہ اگر نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں، عدالت ان کو اریسٹ کر لیتی ہے، وہ جیل چلے جاتے ہیں، کیا غریب کو روٹی مل جائے گی؟ کیا پیٹرول نیچے آ جائے گا؟ کیا ڈالر سستا ہو جائے گا؟ کیا چینی سستی ہو جائے گی؟ کیا غریب مزدور جو ہے وہ گھر میں کھانا کھا سکے گا آرام سے؟ کیا آپ کو پروٹیکشن مل سکے گی؟ کیا آپ کی موٹر وے پہ جو سفر ہے وہ سیف ہو سکے گا؟ کیا بچوں کی جو درندگی ہے اس پہ آپ کا کنٹرول ہو سکے گا؟ اگر یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں نواز شریف صاحب کی گرفتار ہونے پر یا ان کے جیل جانے پر، تو ہم کیا پوری پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 1000 بار جیل جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ ملک کی عوام کو سیدھا تو کریں، آپ ان کی کوئی فیور کی بات تو کریں، آپ ملک کے لیے، ملک کی عوام کے لیے کچھ کر کے تو دکھائیں۔ اگر آپ کی یہ ضد ہے کہ جی سارے جو اپوزیشن والے ہیں وہ جیل میں رہیں اور ہم جو ہے یہاں پر عیاشیاں کریں، ہمارے ساتھ والے جو لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے بغل میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ چینی پہ کرپشن کریں، ہمارے جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ پراپرٹی پہ کرپشن کریں اور ہم اس کھیل کو کھیلتے رہیں، تو ایسے تو اپوزیشن نہیں ہونے دے گی، ایسے تو عوام آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، آپ کو نہیں کرنے دے گی۔ تو آپ یہ جتنے بھی جو نعرے لگا رہے ہیں، عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، عوام کو تبدیلی کے نعروں کے اوپر آپ ان کا رخ چینج کر رہے ہیں، آپ آئے دن ان کو ایک نئی کہانی سنا دیتے ہیں۔ میں نے جس دن سے دیکھا یہ گورنمنٹ بنی ہے تو ایک دن ٹی وی پہ خبر چلتی ہے کہ جی آج حمزہ شہباز صاحب اریسٹ ہو گئے، آج ان کو گاڑی نیب کی لینے جا رہی ہے، آج وہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں، آج مریم نواز صاحب پہ پتھراؤ کیا جا رہا ہے، شیلنگ کی جا رہی ہے، آج فلاں کے اوپر یہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عوام دیکھ رہی ہے۔ عوام کو اب پتہ چل چکا ہے کہ جو بندہ ہمیں ڈگڈگی بجا کر، ہمیں کھلونا کھلا کر، ہمیں سامنے دکھا کر جو تبدیلی کے نام پر ہم سے ووٹ لے کے آ کے بیٹھ گیا، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ صرف اور صرف انتقامی کروائیاں کر رہا ہے، اور کسی جگہ بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ایسا پروجیکٹ جو ہے وہ عوام کے سامنے لایا جائے کہ یہ چلیں عوام پہ بوجھ پڑ رہا ہے، عوام کو بجلی مہنگی مل رہی، عوام کو پیٹرول مہنگا مل رہا، عوام کو ڈالر مہنگا مل رہا، عوام کو گیس مہنگی مل رہی، عوام کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے۔ ہاں کوئی ملک کا کوئی ایسا پروجیکٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب لانچ کر دیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، عوام کے لیے کر رہا ہوں، تو اس لیے آپ یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ کیا صرف گرفتاریاں کرنے پر، صرف انتقامی کروائیاں کرنے پر، صرف اپوزیشن والوں کو پکڑنے پر ہی آپ کی کارکردگی ہے اور اس کے اوپر پیٹرول، ڈیزل، آپ کا چینی، آپ کا آٹا، آپ کی ہر چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، حکومت جو ہے وہ اپنے عوام کو کرائسس کی طرف لے کے جا رہی ہے؟ کیا یہی ہے؟ یہی پاکستان ہے؟ کیا یہی ریاست مدینہ ہے؟ پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے وقت میں دوبارہ اسی ٹاپک پہ، اسی چیز پہ واپس آ کے آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کا یہ کہنا ہے، آپ یہ مانتے ہیں کہ جی یہ انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، تو پھر میاں صاحب ایک بار آ کر اس فیصلے کو، ان ساری باتوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ ایک بار حاضر ہو کر اپنی صفائی پیش کر کے یا جس طرح بھی اس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ دیکھیں جی، بالکل یہ انتقامی کارروائیاں ہیں اور اس کا جو مقابلہ ہے وہ ہم انتقامی کارروائیوں کا ڈٹ کر رہے ہیں اور ہم عدالتوں کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی حمزہ شہباز صاحب جو ہیں ابھی بھی وہ جیل میں ہیں، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں، نواز شریف صاحب کی لخت جگر ہیں، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ وہاں لندن میں زیر علاج ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ عوام کے درمیان موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کچھ کرنا چاہتی ہے حکومت، یہ کرنا ہی نہیں چاہتی، یہ کچھ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتی جس سے یہ کلیئر ہو جائے کہ نواز شریف صاحب کلیئر ہے، ان کے اوپر کوئی کیس نہیں بن رہا، یہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ظاہر عدالتوں میں جائیں گے، عدالتوں میں اگر آپ کسی کے اوپر کیس کرتے ہیں تو اس کیس کے بعد اس کی جب رپورٹ آتی ہے، جب اس کا فیصلہ آتا ہے تو اس پہ سامنے آ جاتا ہے، جیسے ارشد ملک صاحب کا سامنے آ گیا تھا کہ نہیں وہ تو میرے اوپر پریشر تھا، دباؤ تھا۔ ایسے ہی باقی جو بھی فیصلے ہیں آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ یہ ساری انتقامی کروائیاں ختم ہو جائیں گی اور سامنے آ جائیں گی، عدالت کے ہی فیصلے آئیں گے کہ یہ ان کے اوپر کوئی بھی چارج نہیں لگا، کچھ بھی نہیں نکلا، اور یہ سارا کچھ جب سامنے آ جائے گا تو پھر یہ حکومت جو ہے وہ کہاں جائے گی، کس کو منہ دکھائے گی، پھر یہ تبدیلی کا نعرہ جو ہے وہ کس کو بتائے گی کہ ہم تبدیل ملک کو کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں پھر وہی کہوں گا اپنے ناظرین کو، عوام کو، کہ یہ جو پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی عوام کو جس طرح ٹریپ کر کے یہ حکومت حاصل کی گئی تھی، اور وہ
آج حکومت جو ہے عوام سمجھ چکی ہے کہ وہ حکومت کیا ہے، وہ کیا تبدیلی تھی، یہ سارا کچھ عوام کے ابھی نالج میں آ چکا ہے، اور عوام کو یہ پتہ ہے کہ جی یہ جو جتنا بھی انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں صرف عوام کو آسرا دینے کے لیے کہ جی ہم بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ بھائی دیکھیں، اگر آپ کو کسی کو اریسٹ کرنے سے اگر ملک چل سکتا ہے تو میں نواز شریف صاحب اور ہماری پوری پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ حاضر ہے، کریں ہمیں اریسٹ، ہمیں جیلوں میں بھیجیں، جیلیں بھر دیں، ٹھیک ہے، آپ صرف ملک کو چلا کر دکھا دیں، ملک کو بہتر کر لیں، آپ صرف ملک کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ لیں، آپ صرف ملک کی جو غریب عوام ہیں ان کو آسائش دے دیں۔ ہم جیل جانے کے لیے تیار ہیں، ہم جیلیں بھرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہلے بھی عوام کے دلوں میں بستی تھی اور اب بھی عوام کے دلوں میں بستی ہے۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب ایون ٹی وی کے لیے وقت نکالنے کا۔ جی ناظرین، تو آج ہم نے بات کی مسلم لیگ نون کے رہنما ملک مہربان علی اوان صاحب سے، تو جیسا کہ انہوں نے بتایا اور جیسا کہ ہمیں ان باتوں سے سارا خلاصہ یہ نکلا کہ جی ہو سکتا ہے کہ جی عدالت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے لے تاکہ جو نااہلی کہہ لیں حکومت کی، یا جو کام نہیں کر سک رہی حکومت نے کیے ہیں جو بھی ہے اس سب کو کور کیا جا سکے، اور وہ اپنے ٹاپک سے ہٹانے کے لیے ایک نیا ٹاپک لا رہی ہیں سامنے۔ اب یہ تو آنے والے چند روز ہی بتائیں گے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا اس فیصلے پہ جو آلریڈی ہو چکا ہے اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ تو پروگرام سے فی الوقت کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔